بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماڈل درسی کتاب اردو جماعت نہم کے لیے قومی نصاب 2022-23 کے مطابق نیشنل بک فاؤنڈیشن وفاقی ٹیکسٹ بک بورڈ اسلام آباد آج ہم حصہ نظم کا سبق 6 ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ چھٹا سبق ہے پیام لطیف۔ آج ہم اس کو پڑھیں گے۔ یہ اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کمز ہیں، حاصلات تعلم، یہاں سے اس کو ہم پڑھنا سٹارٹ کریں گے۔ پیام لطیف سندھی زبان کی شاعری، تعارف و انتخاب پروفیسر امجد اقبال، مترجم شیخ ایاز۔ مشکل الفاظ کے معنی سب سے پہلے ہم دیکھیں گے۔ بے اعتدالی، حد سے بڑھنا، بدتمیزی، خود سرکش باغی، پرہیز، احتیاط، بچاؤ، اثر، نتیجہ حاصل، آزار یعنی کہ آزا سے دکھ، تکلیف، قرب، قریب، نزدیک۔ اسی طرح سے ناحیف و نزار، بہت زیادہ کمزور، لاگر، چارہ گر، کام بنانے یا کرنے والا، دوا، جڑی بوٹی یا دوسرے اجزاء سے بنائی ہوئی چیز جس سے کسی بیماری کا علاج کیا جائے، چارہ ساز، مدد کرنے والا، بگڑا کام بنانے والا، راس آنا، موافق آنا، فطرت بیمار، بیمار کی طبیعت، مریض کی حالت، چارہ درد، دکھ کا مداوا، مسیحا، بیمار کو اچھا کرنے والا، نظر ہونا، توجہ ہونا، خیال یا دھیان ہونا، قدیم، پرانا، جس کی ابتدا اور انتہا نہ ہو، آسرا، سہارا، بھروسہ، علیم، اللہ تعالیٰ کا نام، معنی، جاننے والا، رازق کائنات، تمام دنیا کو، تمام عالم کو روزی دینے والا، کامل ایمان، مکمل ایمان، حاجت، ضرورت، محبوب، جس سے محبت ہو، معشوق، قائم، برقرار، باقی، وابستہ، منسلک، متعلق، توصیف، تعریف یا خوبی بیان کرنا، والی، شش جہات، 6 سمتوں کا مالک، یعنی کہ والی کہتے ہیں مالک کو، شش جو ہے یہ 6 سے ہے، جہات سمتیں، تمام عالم کا مالک، رب رحیم، رحم کرنے والا رب، فوقیت، ترجیح، برتری، ہستی، وجود، وحد لا شریک، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، قادر حقیقی، اصل طاقت و قدرت والا، مراد اللہ تعالیٰ، گردانہ، مانا۔ اشعار کی تشریح، پہلا شعر ہے اس کا، بے اعتدالیوں سے ناحیف و نزار ہے، خود سر ہیں اور چارہ گری کے شکار ہیں۔ اس کی تشریح ہے، یہ نظم سندھ کے عظیم صوفی شاعر اور فلاسفر شاہ عبداللطیف بھٹائی کے سندھی کلام شاجو رسالوں کے اردو کا اردو ترجمہ ہے، جو شاہ عبداللطیف نے اپنی شاعری سے دنیا کو متاثر کیا، جس میں اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے کا درس دیا گیا کہ اگر پروردگار سے محبت کرنی ہے تو اس کی مخلوق سے پیار کرنا ہوگا۔ آپ کے پیغام کو ادبی اور علمی حلقوں میں اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ آج 271 برس گزر چکے ہیں اور آپ کے کلام کے ترجمے جو ہیں مختلف زبانوں میں ہو رہے ہیں، جسے دنیا بھر میں پذیرائی مل رہی ہے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنے کلام میں توحید الہی، حب رسول کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی محبت، حقیقت و معرفت، شریعت و طریقت اور حیات کائنات کے اسرار و رموز کو شرح و بسط سے بیان کیا۔ تلاش حق اور راہ حق کے نکات شاہ صاحب نے اپنے کلام میں بڑی صراحت سے بیان کیے ہیں۔ آپ کا کلام امن دوستی، انسان دوستی کے حوالے سے بہت کشش رکھتا ہے۔ سندھ دھرتی اور سندھ کے روایتی کرداروں کو آپ نے اپنے اشعار کے ذریعے بین الاقوامی بنایا اور انہیں امر کر دیا۔ آپ نے محبت، امن اور انسان دوستی کا پیغام دیا۔ آپ نے سندھ دھرتی سے محبت کو عام لوگوں تک پہنچایا۔ شاعر اس شعر میں انسانوں کی طرف سے رب کے آگے فریاد گو ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان اپنے برے اعمال اور برائی میں حد سے اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب وہ
وہ بہت ہی کمزور اور لاچار ہو چکا ہے، لیکن اس کمزوری اور لاچاری میں بھی انسان اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے اور مغرور اور باغی ہو چکا ہے اور سرکشی پر سرکشی کیے جا رہا ہے، حالانکہ اسے علاج کی ضرورت ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہے، لیکن انسان ہے کہ اس بات کو سمجھتا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مگر انسان سے دور بھاگتا ہے، آخر سب فنا ہے۔ انسان کو کس بات پر غرور ہے جب کہ بڑے بڑے عظمت و مرتبے والے لوگ خاک میں مل گئے، ہم جس پر چل رہے ہیں اسی زمین کے نیچے بے شمار انسان دفن ہیں۔ انسان کا کام ہے کہ وہ بیدار رہے، کھلی آنکھوں سے دیکھے اور حقیقت کو پہچانے، اور تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا سردار ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ شاہ بھٹائی کا پیغام جذبہ محبت، علم و دانش اور حسن و آراستی کا آئینہ دار ہے۔ آپ نے جہالت کے چراغوں کو گل کرنے اور اخلاقیات کا بہترین درس دیا۔ آگے شعر نمبر 2 ہے، بے اعتدالیوں ہوں تو کیا چارہ گر کرے، پرہیز ہی نہ ہو تو دوا کیا اثر کرے۔ آگے اس کا یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا انٹرو ہے اور آگے اس کی تشریح ہے۔ آپ کی شاعری پڑھنے کے بعد ہمیں اس بات کا اندازہ اچھی طرح ہو جاتا ہے کہ ان کا کلام انسانیت کے گرد گھومتا ہے۔ شاہ صاحب اپنے اس شعر میں اسی طرح انسانوں سے مخاطب ہیں کہ انسان نفرت، حسد اور بدعمالیوں جیسی بہراوری اور بد پرہیزی کا شکار رہیں گے تو مدد کرنے والے اور دعا کرنے والے کیسے ان کے دکھوں کا مداوع کر پائیں گے؟ جب انسان ہی سے دور بھاگتا رہے گا تو کیسے خود کی مدد کر پائے گا؟ انسان کا کام ہے کہ وہ بیدار رہے، کھلی آنکھوں سے دیکھے اور حقیقت کو پہچانے اور بد پرہیزی کو چھوڑ دے، تب جا کر دوا اپنا اثر دکھائے گی۔ شاعر کہتا ہے کہ جب ایک مریض کے مرض کا علاج کیا جاتا ہے تو اسے دوا کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی بتلایا جاتا ہے جو کہ دوا سے زیادہ اثر رکھتا ہے، لیکن جب مریض پرہیز نہ کرے، صرف دوا کھاتا رہے تو دوا بھی اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے اور مرض جوں کا توں رہتا ہے۔ آگے شعر نمبر 3 ہے، چارہ سانسوں میں بیٹھنا سیکھو، پھر نہ ہوگا کبھی کوئی آزار، راس آئے گا ان کا کرب تمہیں جو بدلتے ہیں فطرت بیمار۔ تشریح یہاں تک اس کا انٹرو ہے، آگے اس کی تشریح دی گئی ہے۔ اس شعر میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھے تو اسے کسی قسم کا کوئی غم یا تکلیف نہ آئے گی، کیونکہ حق تعالی شانہ نے انسان کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ دوسرے انسان کا اثر جلد قبول کر لیتا ہے۔ جب آپ کسی بھی شخص کے پاس آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا شروع کریں گے تو اس کے خیالات، نظریات، سیرت و کردار، اخلاق و اطوار، طریقہ گفتار سے متاثر ہوتے چلے جائیں گے اور کچھ ہی عرصے میں آپ کی شخصیت اس کی شخصیت میں بہت حد تک ڈھل جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سامنے والے کی باتوں اور اس طرح کے طور طریقوں کا آپ پر اچھا یا برا اثر ضرور پڑے گا۔ قرآن کریم اور حدیث نبویہ میں انسان کی اس نفسیاتی کیفیت کو مد نظر رکھ کر جا بجا نیک لوگوں کی صحبت اور ان کی ہم نشینی پر زور دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے میل جول اور ان سے تعلق اختیار کرنا انسان کی زندگی میں مثبت تبدیلی میں بڑا گہرا اثر رکھتا ہے۔ آگے دیا گیا ہے، تقویٰ اور اہل اللہ کی صحبت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ جل شانہ کا تقویٰ اختیار کرو اور نیک لوگ دین میں سچے اور پکے ہیں ان کے ساتھ رہو۔ شاعر کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت گناہ کاروں اور سیاہ کاروں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ کی صحبت میں انسان کے لیے گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، اچھی سے دل میں اطمینان و سکون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، زندگی میں برکت و عافیت حاصل ہوتی ہے، نرم موافق حالات اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ بقول شاہ عبداللطیف بھٹائی، وہ آئے درد و رنج و علم خواب ہو گئے، ناقابل شفا تھے شفا یاب ہو گئے۔ شعر نمبر 4 ہے، اور کوئی ہو
چارہ ساز اگر چارہ درد بے اثر ہو جائے، اس کو حاجت نہیں مسیحا کی جس پہ محبوب کی نظر ہو جائے۔ اس کی تشریح ہے، یہاں تک تو اس کا انٹرو ہے، آگے اس کی تشریح ہم کرتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ عشق حقیقی ایسی چیز ہے کہ اگر عاشق کے درد کا مداوا خود معشوق نہ کرے تب تک عاشق کے درد میں مزید اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ عاشق کے اس درد و کرب میں تب تک کوئی کمی نہیں ہوتی جب تک کہ محبوب خود اسی کے درد کا مداوا نہ کرے۔ خود اسی کے، یہاں پر اسی آئے گا، اسے لکھا ہوا، خود اسے کے درد کا مداوا نہ کرے۔ شاعر کہتا ہے دنیا کے تمام طبیب اس درد اور تکلیف کو کم کرنے میں ناکام ہوتے ہیں جو عشق حقیقی میں مبتلا عاشق بھگت رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ خود محبوب اپنی نظر کرم نہ کر دے، اور جب محبوب کی نظر ہو جائے تو عاشق کو کسی مسیحا اور طبیب کی ضرورت نہیں رہتی۔ دنیاوی طبیب اس کی تکلیف کو دور کرنے میں کسی کام کا نہیں، بلکہ وہ صرف اللہ ہے جو اس حالت میں اسے دیکھتا اور اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ بقول شاہ عبداللطیف بٹائی، میرا ہادی میرا حبیب ہوا مل گیا ایک مہرباں مجھ کو ہوا، میرا ہادی میرا حبیب ہوا مل گیا ایک مہرباں مجھ کو، لے گیا اپنے ساتھ درد مراد دے کے آرام جسم و جاں مجھ کو، لے گیا اپنے ساتھ درد میرا دے کے آرام جسم و جاں مجھ کو، جب سے محبوب چارہ ساز ہوا ہو گیا درد دل کا ہر آزارا، وہی غمخوار بن کے آیا ہے ہم سمجھتے رہے جسے قہار، آزار قہار۔ شعر نمبر 5 ہے، تیری ہی ذات اول و آخر، تو ہی قائم ہے تو ہی قدیم، تجھ سے وابستہ ہر تمنا ہے، تیرا ہی آسرا ہے رب کریم۔ اگر یہ اس کا انٹرو ہے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود کامل اس دنیا کے آغاز سے پہلے کا ہے اور اس کے اختتام کے بعد بھی قائم و دائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں مکمل اور بھرپور ہے، ہر شے فنا ہو جائے گی، اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو وہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے۔ اس شعر میں شاعر اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود کامل اس کائنات کے آغاز سے ہے اور اس کے اختتام کے بعد بھی قائم رہے گا۔ اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے اور اس کی مختلف صفات بیان کی گئی ہیں، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی بھی چیز پیدا نہیں فرمائی تھی تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات موجود تھی، اور جب سب کچھ فنا ہو جائے گا تب بھی خدا تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہے گی۔ بقول غالب، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، اور قرآن کریم میں ارشاد ہے، زمین پر جتنی مخلوق ہے سب فنا ہونے والی ہے اور تمہارے رب کی عظمت اور بزرگی والی ذات باقی رہے گی۔ شاعر کہتا ہے کہ ہر خواہش اور ضرورت کو پورا کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، جس کے ساتھ ہر انسان کی ضروریات و خواہشات وابستہ ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اے کرم کرنے والے رب، ہم جیسے گنہگاروں کو صرف اور صرف ایک تیرا ہی سہارا ہے۔ بقول شاعر، پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا۔ آگے شعر نمبر 6 ہے، کم ہے جتنی کرے تیری توصیف، تو ہی اعلیٰ ہے تو ہی علیم، والی شش جہات وحد ذات، رازق کائنات رب کریم۔ تشریح اس کی یہ ہے، پہلے اس کا انٹرو ہے یہاں تک،
پھر شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان نہیں کر سکتا، مگر اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق ہر جاندار اس کی تعریف و توصیف میں مگن ہے۔ ایک بلند چوٹی سے گرنے والا پانی بھی ایک آبشار کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہی بیان کر رہا ہے۔ ثنا مشرق سے مغرب تک ہر جگہ چار سو پھیلی ہوئی ہے، لیکن یہ تمام تعریف بڑھائی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے آگے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ جاننے والا، سب سے بڑا اور تمام کائنات کا مالک ہے، اور اپنی طاقت کے ساتھ وہ سب کا وارث ہے۔ وہ ایک ہے جو حکیم ہے اور خود ہی تعریف کرنے والا ہے، جو کائنات کی چیزوں کو اپنی رحمت سے تخلیق کرتا ہے یا جوڑتا ہے۔ بے قول شاعر: اسی خالق اسی مالک کی ہے سب حمد و ثنا، آبشاروں کا ترنم ہو یا کہ گل بانگے ہزار۔ یہ سب آیات الہی ہیں، ذرا غور سے دیکھ، اس کی پھر حمد بیاں کر، اسی خالق کو پکار۔ اللہ تعالیٰ ہی تمام کائنات کا واحد مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہی ہے جو تمام مخلوقات کو رزق فراہم کرتا ہے۔ واللہ خیر الرازقین نے انسان و حیوان، چرند پرند، یہاں تک کہ حشرات الارض کے رزق کا بھی انتظام کر رکھا ہے۔ تمام مخلوقات کے لیے زمین پر رزق کی انواع و اقسام کے دسترخوان بچھا رکھے ہیں۔ بے قول شاعر: زمین پر جلوہ آ رہا ہے مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ آگے شعر نمبر 7 ہے: کامل ایمان کے ساتھ جس نے بھی دل سے مانا، زباں سے مانا، جس کی خاطر بنی ہے یہ دنیا، اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا مرتبہ جانا۔ تشریح: یہاں تک اس کا انٹرو ہے۔ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ جنہوں نے یقین کے ساتھ کہا کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اور وہ دل و زبان سے بھی مانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس دنیا کی تخلیق کا سبب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے مقام و مرتبہ سے اچھی طرح واقف ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے: ایسے لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوتے اور نہ ہی بھٹک سکتے ہیں، کیونکہ پختہ ایمان کے لیے دل اور زبان سے اقرار ضروری ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا۔ ترجمہ: اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل نکالی اور ان کو انہی کی جانوں پر گواہ بنایا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ سب بول اٹھے کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں، تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم اس عہدے سے بے خبر تھے۔ سورہ اعراف۔ آگے بے قول مولانا ظفر علی خان: پھوٹا جو سینہ شب تار الست سے، اس نور اولین کا اجالا تم ہی تو ہو، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غائطوں کی غائط اولا تم ہی تو ہو۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہی کی وجہ سے اس کائنات میں روشنی ہے۔ حدیث قدسی ہے۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آپ کو پیدا نہ کرتا تو یہ کائنات نہ پیدا کرتا۔ اس شعر میں شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو جاننے اور ماننے کی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر شے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے بنائی ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو یہ جہاں بھی نہ ہوتا، اور دنیا کے ہر نیک شخص سے زیادہ بہترین اور نیک حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہی ہیں۔ ان کا رتبہ باقی تمام انسانوں سے سب سے زیادہ ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ بے قول شاہ عبداللطیف بھٹائی: جنہوں نے دل سے اس یکتا کو مانا، محمد کو بے صد اخلاص جانا، نہ ان کو کوئی گمراہی کا خطرہ، نہ ان سے دور ہے ان کا ٹھکانہ۔ شعر نمبر 8 ہے۔ اگلا شعر ہے:
فوقیت اس کو دوسروں پہ ملی، اپنی ہستی کو اس نے پہچانا، جس نے اس قادر حقیقی کو وحد لا شریک گردانا۔ اس کی تشریح ہے، پہلے اس کا انٹرو ہے، یہاں سے اس کی تشریح شروع ہو رہی ہے۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ انسان اگر اپنی ہستی کو پہچانے تو خدا کی ہستی کو پہچان سکتا ہے، جیسے کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے، یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا دل ایک آئینہ ہے، اور اس میں جتنا غور سے دیکھے گا اس دن یہی معرفت خداوندی حاصل ہوگی۔ انسان در حقیقت ایک سفید پانی کا قطرہ ہے، جس میں یہ تمام عجائبات رونما ہوئے، مثلا عقل، ادراک ہوگا، جسمانی اعضاء، ہڈی، گوشت وغیرہ، اور یہ جانتا ہے کہ صرف ایک پانی کا قطرہ ہونے کی وجہ سے یہ سب خود تو نہیں بنا، بلکہ خالق دو جہاں قادر مطلق نے اپنی من مرضی کے مطابق بنایا، اور اسی طرح اپنے پروردگار حقیقی کی معرفت کو ضرور پہچان لے گا، اور اس کا پروردگار کی قدرت کا اندازہ ہوگا جو ہر چیز پر قادر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات، جملہ اوصاف و کمالات میں یکتا و بے مثل ہے، اس کا کوئی ساجی یا شریک نہیں، اس کا ہم پلہ یا ہم مرتبہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا و قادر ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی شے اس کے مثل نہیں، اور کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو کمزور یا عاجز نہیں کر سکتی، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ قدیم ہے، اس کے وجود کے لیے کوئی ابتدا نہیں، وہ زندہ جاوید ہے، جس کے وجود کے لیے کوئی انتہا نہیں، اس کی ذات کو فنا اور زوال نہیں، اس کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کامل یقین رکھتے ہیں اور معرفت کو پا لیتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ ایک خاص مقام و مرتبہ پا لیتے ہیں۔ بقول شاہ عبداللطیف بھٹائی، قتیل ذکر الا اللہ ہیں وہ ہوئے جو واقف اسرار وحدت، حقیقت آشنا ہے روح ان کی بذات خود ہیں وہ خضر طریقت، سکوت معرفت ان کے لبوں پر، نگاہوں میں مسافت ہی مسافت، ہمیشہ بے نیاز عیش و عشرت، لطیف ان عاشقوں پہ حق کی رحمت۔ آگے شاعر کا تعارف ہے کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کب پیدا ہوئے، یہ ہم نے یاد کرنا ہے کہ اس میں سے بھی ایم سی کیوز وغیرہ یا کویسچن آ سکتا ہے کوئی نہ کوئی، یہاں تک کہ ان کی جو کتابیں ہیں وہ 28 حصوں پر مشتمل ہیں، یہاں تک ہم اس کو یاد کر لیں گے۔ آگے اس کی مشق ہے، مشق کو ہم شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، فن ترجمہ نگاری۔ فن ترجمہ نگاری ایک قدیم فن ہے۔ انسانوں نے جب سے علمی، تہذیبی، ثقافتی، تجارتی اور تاریخی لین دین شروع کیا ہوگا تو اسے ایک دوسرے کی زبانوں کے ترجمے کی ضرورت پڑی ہوگی۔ اس طرح ترجمے کا فن اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ انسان کی سماجی زندگی۔ ہندوستان میں قدیم عہد سے مغلوں کے عہد تک ترجمے کی روایات کے نمایاں آثار ملتے ہیں۔ 17ویں صدی عیسوی میں جن لوگوں نے یہاں اردو، نثری اور شاعری ادب کا آغاز کیا، ان کی علمی زبان فارسی تھی۔ اردو ادب کے ابتدائی عہد میں بہت بڑی تعداد میں فارسی، عربی اور سنسکرت سے اردو میں ترجمے کیے گئے۔ اس کے بعد ہندوستان میں انگریزوں کی آمد ہوئی، انہوں نے فورٹ ولیم کالج، دہلی کالج میں بے شمار فارسی اور انگریزی کتابوں کا اردو ترجمہ کرایا۔ جامعہ عثمانیہ کے دارالترجمہ، سر سید سائنٹیفک سوسائٹی، انجمن پنجاب لاہور، دارالمصنفین علی گڑھ نے بھی ترجمے کے سلسلے میں نمایاں خدمات سر انجام دیں۔ ترجمے کی اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ دیگر اقوام کے علوم و فنون سے واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ ترجمہ نگاری کی مختلف اقسام ہیں، علمی ترجمہ، ادبی ترجمہ، صحافتی ترجمہ۔ اسی طرح ترجمہ نگاری کے 3 طریقے ہیں، لفظی ترجمہ، آزاد ترجمہ، معتدل ترجمہ۔ فن ترجمہ نگاری مرتبہ خلیق انجم۔
درج ذیل دی گئی انگریزی عبارت کا اردو میں لفظی ترجمہ کر کے استاد محترم سے اس کی اصلاح کروائیں یا ترجمہ آپ خود کریں گے۔ انگریزی عبارت کے اصل معنی، مفہوم اور مقاصد ضرور برقرار رہیں۔ یہ وہ پیسج ہے اور آگے یہ اس کا ترجمہ ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 2۔ پیغام لطیف نظم آپ نے پڑھی، حوالوں کے ساتھ درج ذیل اشعار کی تشریح کرتے ہوئے اپنی رائے دیں۔ یہ شعر ہم پڑھیں گے اور اس کا جواب پھر ہم دیں گے۔ یہ اس کا جواب ہے۔ جواب شعر: کم ہے جتنی کریں تیری توصیف، تو ہی اعلیٰ ہے تو ہی علیم، والی شش جہات وحد ذات، رازق کائنات رب رحیم۔ آگے اس کی تشریح ہم نے کی ہے۔ یہ نظم سندھ کے، یہ اس کا یعنی کہ انٹرو ہے جو سب شعروں میں دیا گیا ہے۔ یہاں سے تشریح شروع ہو رہی ہے کہ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان نہیں کر سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق ہر جاندار اس کی تعریف و تصریف میں مگن ہے۔ یہ جو ہم نے پڑھی ہے ساری تشریح، یہ وہی ہے، اس کو دوبارہ ہم ریپیٹ نہیں کریں گے، آگے آ جائیں گے۔ آگے یہ والا شعر ہے، پھر اس کی تشریح ہے، یہ بھی ہم کر چکے ہیں۔ یہ اس کی تشریح ہے جو کہ ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے، اس لیے آگے یہ سوال نمبر 3 پہ ہم آتے ہیں کہ شاہ عبداللطیف کے شامل نصاب کلام میں موجود مختلف موضوعات کی شناخت کرتے ہوئے اپنے ساتھی طلباء کے سامنے وضاحت کریں اور انسانی شخصیت کی تربیت کے حوالے سے ان زرعی افکار و خیالات پر اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اس کا جواب ہے۔ یہ نظم سندھ کے عظیم صوفی شاعر اور فلاسفر شاہ عبداللطیف بھٹائی کے سندھی کلام شاجو رسالو کا اردو ترجمہ ہے۔ شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری سے دنیا کو متاثر کیا، جس میں اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے کا درس دیا گیا کہ اگر پروردگار سے محبت کرنی ہے تو اس کی مخلوق سے پیار کرنا ہوگا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنے کلام میں توحید الہی، حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، حقیقت و معرفت، شریعت و طریقت، یہ بھی تمام چیزیں ہم پہلے کر چکے ہیں۔ یہاں تک ہم نے اس کا کرنا ہے، یہاں تک اس کی تشریح بنتی ہے۔ جو چیزیں ہم نے تشریح میں پڑھی ہیں یہ سب وہی، ان کو ہائی لائٹ دوبارہ کیا گیا ہے، یہ وہی سیم چیزیں ہیں جو ریپیٹ ہو رہی ہیں۔ آگے سوال نمبر 4 ہے۔ شاہ لطیف کے شامل نصاب کلام کے اہم نکات کا خلاصہ لکھیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے، یہ نظم سندھ کے عظیم صوفی شاعر اور فلاسفر شاہ عبداللطیف بھٹائی کے سندھی کلام شاجو رسالو کا اردو ترجمہ ہے۔ شاہ عبداللطیف نے اپنی شاعری سے دنیا کو متاثر کیا، جس میں اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے کا درس دیا گیا کہ اگر پروردگار سے محبت کرنی ہے تو اس کی مخلوق سے پیار کرنا ہوگا۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنے کلام میں توحید الہی، حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، حقیقت و معرفت، شریعت و طریقت اور حیات و کائنات کے اسرار و رموز کو شرح و بسط سے بیان کیا۔ تلاش حق اور راہ حق کے نکات شاہ صاحب نے اپنے کلام میں بڑی صراحت سے بیان کیے ہیں۔ آپ کا کلام امن دوستی، انسان دوستی کے حوالے سے بہت کشش رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں مکمل اور بھرپور ہے۔ ہر شے فنا ہو جائے گی، اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو وہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ جاننے والا، سب سے بڑا اور تمام کائنات کا مالک ہے، اور اپنی طاقت اور طاقت کے ساتھ وہ سب کا وارث ہے۔ وہ ایک ہے جو حکیم ہے اور خود ہی تعریف کرنے والا ہے، جو کائنات کی چیزوں کو اپنی رحمت سے تخلیق کرتا ہے یا جوڑتا ہے۔ انسان کا دل ایک آئینہ ہے اور اس میں جتنا غور سے دیکھے گا اسی دن یہی معرفت خداوندی حاصل ہوگی۔ ایسے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کامل یقین رکھتے ہیں اور معرفت کو پا لیتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ایک خاص مقام و مرتبہ پا لیتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 5 ہے۔ شامل نصاب شاہ
لطیف کا کلام سندھی زبان کے معروف ادیب اور شاعر شیخ ایاز نے ترجمہ کیا ہے۔ معروف سندھی افسانہ نگار امر جلیل کی تصنیف تاریخ کا کفن اسکول کی لائبریری سے جاری کروائیں اور اس کتاب کے مطالعہ اپنے استاد محترم کی نگرانی میں کرتے ہوئے سندھی ثقافت کا اپنی ثقافت سے موازنہ کریں۔ آگے ہمارے ایسلوس ہیں۔ ایسلوس بیسڈ نوٹس اشعار پر سوالات و جوابات ہیں۔ درج ذیل اشعار کو غور سے پڑھیں اور دیے گئے سوال کے جوابات دیں۔ یہ والا شعر ہے، اس کو ہم پڑھ لیں گے اور یہاں ہم اس کے سوالات اور جوابات پر آتے ہیں۔ سوال یہ ہے، پہلے شعر کا مفہوم لکھیں۔ اس کا جواب ہے، انسان اپنے برے اعمال اور برائی میں حد سے اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب وہ بہت ہی کمزور اور لاچار ہو چکا ہے، لیکن اس کمزوری اور لاچاری میں بھی اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے اور مغرور اور باغی ہو چکا ہے اور سرکشی پر سرکشی کیے جا رہا ہے، حالانکہ اسے علاج کی ضرورت ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہے، لیکن انسان ہے کہ اس بات کو سمجھتا نہیں ہے۔ پرہیز ہی نہ ہو تو دوا کیا اثر کرے گی سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، جب ایک مریض کے مرض کا علاج کیا جاتا ہے تو اسے دوا کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی بتلایا جاتا ہے، جو کہ دوا سے زیادہ اثر رکھتا ہے، لیکن جب مریض پرہیز نہ کرے، صرف دوا کھاتا رہے تو دوا بھی اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے اور مرض جوں کا توں رہتا ہے۔ انسان نفرت، حسد اور بدعمالیوں جیسی بہراوری اور پرہیزگاری کا شکار رہیں گے تو مدد کرنے والے اور دوا کرنے والے کیسے ان کے دکھوں کا مداوع کر پائیں گے؟ اگلا سوال ہے، شاعر کے مطابق فطرت بیمار کو بدلنے کی صلاحیت کن لوگوں میں ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے فطرت بیمار کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے میل جول اور ان سے تعلق اختیار کرنا انسان کی زندگی میں مثبت تبدیلی میں بڑا گہرا اثر رکھتا ہے۔ تقویٰ اور اہل اللہ کی محبت، اہل اللہ کی صحبت ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ جل شانہ کا تقویٰ اختیار کرو اور جو لوگ دین میں سچے اور پکے ہیں ان کے ساتھ رہو۔ آگے اگلا سوال ہے، اس کو حاجت نہیں مسیحا کی جس پہ محبوب کی نظر ہو جائے کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا جواب ہے، اس سے مراد ہے کہ جب تک عاشق کے درد و کرب میں تب تک کوئی کمی نہیں آتی جب تک کہ محبوب خود اسی کے درد کا مداوع نہ کرے، اس کے درد کا مداوع نہ کرے۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا کے تمام طبیب اس درد اور تکلیف کو کم کرنے میں ناکام ہوتے ہیں جو عشق حقیقی میں مبتلا عاشق بھگت رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ خود محبوب اپنی نظر کرم نہ کر دے، اور جب محبوب کی نظر ہو جائے تو عاشق کو کسی مسیحا اور طبیب کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگلا سوال ہے، تیری ہی ذات اول و آخر، تو ہی قائم ہے تو ہی قدیم سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود کامل اس دنیا کے آغاز سے پہلے کا ہے اور اس کے اختتام کے بعد بھی قائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں مکمل اور بھرپور ہے۔ ہر شے فنا ہو جائے گی، اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو وہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے۔ یا تجھ سے وابستہ ہر تمنا ہے، تیرا ہی آسرا ہے، رب کریم سے کیا مراد ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ ہر خواہش اور ضرورت کو پورا کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے کہ جس کے ساتھ ہر انسان کی ضروریات و خواہشات وابستہ ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اے کرم کرنے والے رب، ہم جیسے گنہگاروں کو صرف اور صرف ایک تیرا ہی سہارا ہے۔ بے قول شاعر، پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا۔ اب ان شعروں کو ہم غور سے پڑھیں گے، پھر ان سے ریلیٹڈ جو سوالات و جوابات ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے، اس کو حاجت نہیں مسیحا کی جس پہ محبوب کی نظر ہو جائے کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا جواب ہے، اس کو حاجت نہیں مسیحا کی جس پہ محبوب کی نظر ہو جائے سے مراد ہے کہ دنیا کے تمام طبیب اس درد اور تکلیف کو کم کرنے میں ناکام ہوتے ہیں جو عشق حقیقی میں مبتلا عاشق بھگت رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ خود محبوب اپنی نظر کرم نہ کر دے،
اور جب محبوب کی نظر ہو جائے تو عاشق کو کسی مسیحا اور طبیب کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگلا شعر ہے، شعر میں اول و آخر، قائم اور قدیم سے کون سی ذات مراد ہے؟ شعر میں اول و آخر، قائم اور قدیم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وجود کامل اس دنیا کے آغاز سے پہلے کا ہے اور اس کائنات کے اختتام کے بعد بھی قائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں مکمل اور بھرپور ہے۔ ہر شے فنا ہو جائے گی، اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو وہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تیسرے شعر میں استعمال ہونے والے اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام تحریر کریں۔ تیسرے شعر میں اس کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام جو ہیں علیم اور رحیم استعمال ہوئے ہیں۔ شعر کے مطابق کس کی خاطر یہ دنیا بنائی گئی؟ اس کا جواب ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس دنیا کی تخلیق کا سبب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر شے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے بنائی ہے۔ حدیث قدسی ہے۔ ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ کائنات نہ پیدا کرتا، آپ کو پیدا نہ کرتا تو یہ کائنات بھی پیدا نہ کرتا۔ آگے ہے، سوال ہے یہ، جس سے اس قادر حقیقی کو وحد لا شریک گردانا، جس نے کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا جواب ہے، جس نے اس قادر حقیقی کو وحد لا شریک گردانا سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات اور جملہ اوصاف و کمالات میں یکتا و بے مثال ہے۔ اس کا کوئی ساجی یا شریک نہیں، اس کا ہم پلا یا ہم مرتبہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا و قادر ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور کوئی شے اس کے مثل نہیں، اور کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو کمزور اور عاجز نہیں کر سکتی۔ اگلا سوال ہے، یا پانچویں شعر کا مفہوم لکھیں۔ اس کا جواب ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات اور جملہ اوصاف و کمالات میں یکتا و بے مثال ہے، اس کا کوئی ساجی یا شریک نہیں، اس کا ہم پلا یا ہم مرتبہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا و قادر ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی شے اس کے مثل نہیں، اور کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو کمزور اور عاجز نہیں کر سکتی۔ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کامل یقین رکھتے ہیں اور معرفت کو پا لیتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ ایک خاص مقام و مرتبہ پا لیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔